اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ مکہ میں جو آ گیا وہ امن میں آ گیا، تو کیا اس سے مراد صرف انسان ہے؟ جی ہاں، بنیادی طور پر تو اس سے مراد انسان ہی ہیں، کہ انسانوں کے لیے وہ جگہ امن اور سکون اور اطمینان کی ہے، لیکن اس کے علاوہ احادیث کی روح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جگہ جانوروں کے لیے، پودوں کے لیے، ہر ذی روح کے لیے باعث امن ہے۔ مثلا یہاں پر اگر کوئی شخص آ کے پناہ لے گا تو اسے پناہ دی جائے گی۔ یہاں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، حتیٰ کہ گھاس تک توڑنا منع ہے، کسی بھی چیز کو اذیت دینا وہاں منع ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ جگہ امن کی جگہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ حجر اسود کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ جی ہاں، حجر کا لفظی معنی پتھر کا ہوتا ہے اور اسود کا معنی ہے سیاہ، کالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یعنی جب اصل میں اترا تو بہت سفید پتھر تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ کیونکہ جو بھی شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یا عمرے اور حج کے لیے جاتا ہے، وہ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہی کرتا ہے، یعنی اس کو یا تو چوم کر یا پھر ہاتھ لگا کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے، اور اس کو استلام کہتے ہیں۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھیں اور 1 زبان عطا کرے گا، اور جس شخص نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اس کو وہ پہچانے گا اور اس کے حق میں گواہی دے گا۔ میم، حج کے دوران اتنا رش ہوتا ہے کہ ہر شخص حجر اسود تک اس کو چھو نہیں سکتا، پھر اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جی ہاں، حجر اسود کو اگر نہ چھوا جا سکے تو دور سے اشارہ کر دینا کافی ہے۔ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حجر اسود کے قریب پہنچ کر یا اس کے نشان کے قریب پہنچ کر رک جاتے ہیں، دیر تک وہاں دعا مانگتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لکیر پر رکنا بہت باعث برکت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دوسروں کے لیے بہت ہی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ عموماً سارا طواف بہت سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے حجر اسود کے اوپر رکنے کی وجہ سے یا حجر اسود کے نشان کے اوپر رکنے کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، دھکے پڑتے ہیں، آگے لوگ چل نہیں رہے ہوتے، پیچھے سے اور لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ افضل یہ ہے کہ بوسہ دیا جائے، لیکن دوسروں کو پش کر کے، دھکے دے کر، اذیت دے کر، ستا کر، لڑائی جھگڑا کر کے بوسہ دینا کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو آپ دور سے اشارہ بھی کر سکتے ہیں، اور اشارے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فوراً آگے نکل جائیے۔ جی آپ۔ اسی سے میرا ایک سوال ہے کہ عورتوں کو تو لازمی پھر دھکے پڑیں گے، تو کیا عورت ارادہ بھی نہ کرے کہ وہ حجر اسود کو چھو سکے یا بوسہ دے سکے؟ ارادہ اور نیت اپنی جگہ ہے، شوق اپنی جگہ ہے، اس پتھر سے محبت اپنی جگہ ہے، یا اس کو دیکھنے کی ایک حسرت کہ جنت کا پتھر ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان صرف اس کو دیکھنے کے شوق میں دوسروں کو پریشان نہ کرے، ارادہ رکھے، نیت کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو ضرور قریب جائے، لیکن پش کر کے نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، مسجد حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام کا معنی ہوتا ہے حرمت والی، جس کا احترام لازم ہے۔ مسجد حرام دراصل بیت اللہ شریف کے چاروں طرف قائم مسجد کو کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس میں پڑھی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، یعنی 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا جتنا اجر ہے اتنا وہاں پر پڑھی جانے والی ایک نماز کا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے اس مسجد کا بطور خاص ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے جسے اللہ نے مکان محترم بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا کئی بار ذکر کیا، اور خصوصی طور پر واقعہ معراج میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں مسجد اقصی لے جایا گیا تو آپ کا سفر مسجد حرام ہی سے شروع، یعنی مسجد سے مسجد تک لے جایا گیا آپ کو، اور اس مسجد کے اندر جا کر بھی زیادہ سے زیادہ توجہ اللہ کی عبادت ہی کی طرف رہنی چاہیے، ادھر ادھر کی باتیں اور شور و شغب درست نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کے اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد والنعمة